بھائی نے ایک اچھا سوال کیا، میرا یو کے وزٹ ہوا تھا تو وہاں اور یہاں کے مسلمانوں میں کیا فرق محسوس ہوا اور کس چیز کی کمی محسوس ہوئی؟ سب سے پہلے فرق کے اعتبار سے الحمدللہ میں نے یہ فرق دیکھا کہ وہاں کا مسلمان احساس کمتری کا شکار نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے انفیریٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہے۔ وہاں میں جب گیا تو 4 امیگریشن آفیسرس تھے، جب میں جو ایئرپورٹ پہ پہنچا تھا برمنگھم، 4 امیگریشن آفیسر میں سے ایک امیگریشن آفیسر لیڈی تھی اور اسکارف میں بیٹھی تھی۔ اس کے بعد امیگریشن آفس کے علاوہ سیکیورٹیز کے اندر میں نے بالکل بڑی بڑی داڑھی والے سیکیورٹی دیکھے جو گنس لے کر کھڑے ہوئے تھے، لیکن بالکل داڑھی، اور نان مسلم۔ دیکھیے نان مسلم میں بھی یہ کلچر ہے داڑیاں رکھنے کا، آج کل تو فل داڑھی چھوڑنے کا اور بڑی مونچھیں رکھنے کا کلچر ہے، بٹ اس کے باوجود بھی ہم مونچھوں کی وجہ سے پہچان سک رہے تھے کہ یہ وہ فیشنیبل داڑھی نہیں ہے بلکہ یہ سنت کے مطابق رکھی ہوئی ہے۔ وہاں احساس کمتری نہیں ہے۔ وہاں کی گورنمنٹ جو ہے مسلم یا اس کے ریلیجن کی وجہ سے کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کرتی ہے، ان کے کلچر ان کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ڈفرینشیٹ نہیں کرتے۔ میں نے مسلم لیڈی پولیس آفیسر سے ملاقات ہوئی، مسلم میل پولیس آفیسر سے ملاقات ہوئی، مسلم ایم پیز سے ملاقات ہوئی جو ابھی رننگ ایم پیز ہیں، سینیٹرز جس کو کہتے ہیں، سینیٹ ممبرس ہیں ماشاءاللہ، جن سے ملاقات ہوئی۔ وہ لوگ فرق نہیں کرتے کسی کے ریلیجن کی وجہ سے، اگر یہ پولیٹیکلی لیڈر ہے تو یہ لیڈر ہے، اس کا ریلیجن کاؤنٹ نہیں ہوتا کہ اس کی لیڈرشپ اس کے ریلیجن سے کوئی فرق پڑے گا۔ انہوں نے مسجدوں میں اور چرچز میں فرق نہیں کیا، ایون مسجد کے اماموں کو معلوم آپ کو کیا پوزیشن ہوتی ہے، منسٹری آف ریلیجن کی پوزیشن ہوتی ہے، اور ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹس ملتے ہیں۔ مسجد کا امام وہ ہوتا ہے منسٹر آف ریلیجن، اس کو ہوتی ہے، جب منسٹر آف ریلیجن ہے اس کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتا ہے۔ یہ بہت تعجب کی بات تھی میرے لیے، کیونکہ میں بھی جب گیا تو مجھ سے انہوں نے پوچھا آر یو امام، پریشان ہو گیا، امام بولے تو کیا لیڈر وغیرہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا، میں نے کہا نو آئی ایم ناٹ این امام، لیکن جب اندر گیا جب وہاں پوچھا تو بولے امام مطلب یہ جب آ جاتا ہے تو منسٹر آف ریلیجن کا اس کو پوزیشن ملتی ہے، کسی بھی پاسپورٹ پہ ہو۔ اگر آپ انڈین پاسپورٹ پہ بھی امام بول کر آئے تو آپ کو منسٹر آف ریلیجن کی حیثیت مل جاتی، آپ لوگوں کے ویریفیکیشن کر سکتے ہیں محلے کے اندر کہ بھائی اس کا کیریکٹر ویریفیکیشن کرو، اس کا فلاں کرو، اس کا گھر کرو، آپ کی سائن ایلیجیبل، حالانکہ آپ کے پاس یو کے پاسپورٹ ابھی نہیں ہوں گا، اور جب یو کے پاسپورٹ بنے گا تو آپ کو ملے گا پاسپورٹ ڈپلومیٹک، معلوم؟ تو وہاں ریلیجن پہ گورنمنٹ نے کوئی تفرق نہیں کیا، فرق نہیں کیا، لوگ بڑی بڑی جابس پر موجود ہیں، مسلم ہیں، اور آپ پہچان سکتے ہیں ان کے اسکارف سے، ان کی داڑھیوں سے کہ یہ مسلم ہیں، سمجھ رہے آپ؟ اور آپ کی داڑھی ٹوپی کرتے سے کوئی تمیز نہیں ہے۔ میں کچھ علاقوں میں ایسے گیا جہاں گورے کم تھے اور ایشین زیادہ تھے، اور ایسا ماحول تھا جیسا کہ کوئی جمعہ کے دن ہمارے پاس ماحول ہوتا ہے نا، کرتے پاجامے سرمے اور یہ وہ عمامے، ساری چیزیں اتنا زیادہ کہ حیرت انگیز تھا، مطلب میرے لیے تعجب خیز تھا۔ کچھ شہر ایسے گیا جہاں ایک شہر کے اندر 120 مسجدیں، سبحان اللہ، 120 مسجدیں، یورپ کے لیے مذاق نہیں، 1750 مسجدیں ٹوٹل یو کے اندر ہیں آفیشیل ان کے ریکارڈ میں، ایک شہر میں 80 مسجدیں، مسجدوں کی لاتعداد مسجدیں، ایسی خوبصورت، اتنی اچھے انداز، اتنی معیاری اور اتنی کوالٹی مسجدیں، اتنی کوالٹی سروسز، بچوں کے لیے خاص خیال رکھنے کا سسٹم، عورتوں کے لیے ہر جگہ انتظامات، سبحان اللہ۔ تو دین کے معاملے میں وہاں کے لوگ احساس کمتری کے شکار بالکل بھی نظر نہیں آئے، حکومتی اعتبار سے ان کو مکمل رائٹس دیے گئے، اور 5 سال ہو جائے تو ان کو شہریت مل جاتی ہے آسانی سے، اس میں کوئی ان کے پاس ریلیجن کا پارٹ نہیں ہوتا، کون سا ریلیجن ہے ان کے پاس، صرف کہاں پیدا ہوا، ڈیٹ آف برتھ، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کا مذہب آپ کا لکھا نہیں جاتا ہے، اور مذہب کو اختیار کرنے چھوڑنے کی مکمل آزادی ہے، بغیر رجسٹریشن، بغیر ریکارڈ، بغیر پروسیس کے۔ مذہب بدلنے کے لیے کوئی پروسیس نہیں، آپ کو باؤنڈ کچھ نہیں کرانا پڑتا، اٹس یور پرسنل کمپلیٹ چوائس، ختم۔ 2 لوگ گواہی دے دے کہ یہ مسلمان تھا، اگر مر گیا تو تدفین ہوگی، 2 لوگ گواہی دیتے عیسائی تھے تو عیسائی قبرستان میں، کوئی اس میں وہ نہیں کرتے ایفیڈیوٹ بانڈ ہم دفنائیں گے تم گاڑیں گے، نہیں۔ ایک گھر کے اندر میں نے 4 5 قسم کے لوگوں کو جیتے ہوئے دیکھا، اتنی آزادی ہے، مطلب باپ ماں کرسچن ہے تو بیٹا مسلمان ہے، سمجھ رہے آپ، بہو مسلمان ہے، ایک بیٹی کرسچن ہے، ایک بیٹی مسلمان، ایسے بھی رہتے، اور سب مل کے رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر میں نے وہاں ایک ریلیشن شپ دیکھا جو ہم پاس انڈیا میں نہیں ملتی، جو منہ بولا رشتہ عربوں میں ہوا کرتا تھا، وہاں بہت ابھی بھی وہ چیز ہے، چونکہ وہاں ہوتا یہ کہ بچے کبھی پیدا ہوتے سنگل پیرنٹنگ ہوتی ہے، یا پیرنٹ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ذمہ داری لینا نہیں چاہتے، گورنمنٹ کو بولتے ہم سے نہیں پالنا ہو رہا، تو گورنمنٹ ایک تو پیسہ دیتی پیرنٹس کو، اگر وہ بھی نہیں بولے تو ان کو پالنے کے لیے گورنمنٹ بچوں کو لے لیتی ہے، اور گورنمنٹ پھر کسی اور کو دیتی ہے، تو جب وہ دے دیتی ہے وہ بچے بالکل بچے جیسا رہتے ہیں۔ تو ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے عیسائی بچوں کو پال لیا مسلمان فیملیز میں، کیونکہ وہ آرفن تھا نا، یتیم تھا، بول کے پالا کہ ہم وہ نہیں ہیں تمہارے ماں باپ، لیکن ہم تم کو کفالت کریں گے، رکھیں گے اپنے پاس۔ جو بچے وہ تربیت میں بڑے تھے، ایسے کچھ بچوں سے ملاقات ہوئی، ماں باپ مسلمان، اور گود لیا ہو بچہ، گود نہیں لیا ہو، کفالت، چونکہ اب وہ وہاں گود کئی ٹرم یوز ہوتا گود لینے کا، مطلب اڈاپشن کا، بٹ کفالت کی بھی انہوں نے بچے کی، اور وہ اتنا اطاعت گزار فرمانبردار ہے جس کی کوئی انتہا نہیں،
تو میں نے کئی بار مسلمان بچوں کو بھی نہیں دیکھا، اتنا کہ ہم لوگ گئے ایک فیملی میں تو بولے یہ جان ہے، اور جان میرا پاس بچپن سے رہا، چونکہ اس کے ماں باپ نے چھوڑ دیا تھا، یہ پہلے بتا دیا انہوں نے، تو کچھ چیزیں اس کی ہے ایسی، تو آپ کنسیڈر کرنا، ٹیٹو بنایا ہوا ہے آنکھ پر، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتا، بٹ گھر کے اندر ایسا ٹراؤزر، ہم اس کی چوائسیز کو نہیں روک سکتے نا، اس کی اپنی چوائس ہے زندگی کی، بٹ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اوپر کے روم میں رہتا ہے، اور ہمارے گھر کے پورے مطلب ایسا کام کر رہا ہے ایسا اس کا سگا بچہ ہی کام کرتا ہوں، سامان لانا لے جانا، گاڑی چلا رہا، باپ کو لے جا رہا، باپ کو لا رہا، اور جاب کرتا فائر بریگیڈ میں، وہاں سے آتا 2 دن کی چھٹی ہوتی ہمارے ساتھ بتاتا، پھر چل جاتا اپنے گھر، اور اس کے ماں باپ کا بھی اس کو پتہ چل گیا تو مہینے میں ایک آدھ بار ان کے پاس بھی 1 دن کے لیے جا کے آتا، وہاں بھی جاتا، چونکہ ہم نے اس کو بولے وہ بھی تیرے ماں باپ جایا کر، پھر ہمارے پاس رہتا، اور ساری سروسز ایسی دے رہا ہو جیسے کہ ایک سگا بیٹا دیتا ہے اپنے والے۔ یہ ایک یونیک چیز تھی جو جنرلی لوگوں میں ایسے بانڈنگ بغیر رشتوں کی ہونا بہت یونیک تھا، بہرحال وہ بھی دیکھنے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلام میں پریفریبل جائز ہے، بٹ زمین زمانہ حالات کے حساب سے چیزیں ہوتی ہیں، انہوں نے کفالت کی نیت سے پالا تاکہ وہ بچہ اسلام سے متاثر ہو، نزدیک آئے، دین کو سمجھے، اور بہرحال باقی پردے وغیرہ کی ساری احتیاطی اس سے وہ کر ہی رہے، بٹ وہ رہتا ہے ان کے گھر کے اندر اوپر، وہ سسٹم ہے بہرحال۔ تو ماشاءاللہ یہ مطلب ایک یونیک چیز تھی، اور یہ میرا ایک یونیک تجربہ تھا اس معاملے میں کہ وہاں لوگ احساس کمتری کے اپنے ریلیجن کے اعتبار سے بہرحال نہیں ہے، بہرحال یہ ایک جنرل تھا۔ تو الحمدللہ مطلب حالات اچھے ہیں، ملک میں ترقی ہے اس وجہ سے چونکہ سارے کمیونٹیز ساتھ رہ کر آگے کام کر رہی ہیں، اور حالات کے اعتبار سے ماشاءاللہ کافی دیندار حالات میں نے پائے۔ ایک جو چیز تھی جو بہرحال آپ کے سوال کا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ کیا چیز کی کمی پائی، ایک بہت زبردست کمی میں نے وہاں پائی، جو کمی یہاں بھی ہے لیکن میری ایسی سوچ تھی وہاں نہیں ہوں گی، بس ڈفرینس یہ ہے، ایک زبردست کمی پائی۔ کمی یہ پائی کہ بچوں کا بڑوں سے کوئی تعلق نظر نہیں آیا مجھے، جگہ جگہ جو اب یہاں بھی میں پا رہا ہوں، وہاں میں نے وہ کمی پائی، زبردست کمی پائی۔ بچوں کے حال یہ ہے کچھ بچوں کے کہ وہ اردو نہ بول سکتے نہ سمجھ سکتے، تو ان کو اپنے ماں باپ سے کچھ لینا دینا نہیں، ماں باپ یا تو اردو بول رہے ہیں، پنجابی بول رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں، سندھی بول رہے ہیں، بلوچی بول رہے ہیں، کشمیری بول رہے ہیں، پنجابی سب یہ زبان بول رہے ہیں، بچے اور ماں باپ تھوڑا بہت کمیونیکیشن کر لیتے ہیں آپس میں، باقی بچے پورے ان کو اردو انگلش اردو کچھ بھی نہیں آتی ذرہ برابر بھی، وہ لوگ پورے وہی ماحول میں پڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، والدین بہت مصروف ہے اپنے کام کاج میں، اس کی وجہ سے بچوں کو دھیان نہیں دے رہے، جو کہ انڈیا میں بھی ہو گیا کمانے کی لت، اور یہ لوگ ایسی لگ گئی، ان بیلنسڈ لائف ہم جی رہے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم بچوں کا تو ہو ہی رہا ہے۔ تو وہاں میں نے یہ سخت کمی پائی کہ پیرنٹس کا چلڈرن سے ریلیشن شپ ویک، جس کو بولیں گے ایک دم کمزور مجھے نظر آیا، جو کہ یہاں بھی ہو رہا ہے، بٹ یہاں کہیں نہ کہیں وہ جو پبلک پریشر سماج کا ہوتا ہے وہ بچوں کو کہیں نہ کہیں ادب اخلاق میں رکھتا ہے، لیکن وہاں چونکہ بچے آزاد ہیں، 16 سال کے بعد وہ مکمل آزاد ہوتا ہے، اپنا گھر بھی الگ کر سکتا ہے، ساری چیزیں کر سکتا ہے، تو لہٰذا وہاں میں نے بہت زیادہ بچوں کی اور ماں باپ کے اندر ڈفرینس پایا، جس کے نتیجے میں بچے باغی ہو جا رہے ہیں، 16 سال کے ہوتے ہیں والدین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا پھر وہ والدین کو بولتے ہیں کہ سیدھے ہو جاؤ نہ یہ کمپلین کروں گا، تو سب اندر چلے جاتے ہیں، کیونکہ بچوں کے حق پہ انہوں نے بہت دھیان دیا اس ملک میں۔ بہرحال تو لہٰذا بچوں کے اور والدین کے رشتے میں نے ویسے نہیں پائے، تو میں یہ گزارش کروں گا ہم تمام لوگوں سے جو میری بات سن رہے ہیں، چاہے جہاں بھی دنیا میں ہم رہتے ہیں، اپنی نئی نسلوں سے ہمیں تعلقات جوڑنے کی سخت ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، تاکہ یہ تعلق انشاءاللہ جڑیں گا تو آگے نسلیں باقی ہوں گی اور دین پہ قائم رہیں گی۔ یہ تعلق کم ہوں گا، ان کو لگیں گا ہمارے دینداری کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، وہ نفرت کریں گے دین سے، اسلام سے، اور وہ باغی ہوتے جائیں گے ترقی، اور ایک نسل کمزور ہوں گی، اگلی نسل ہو سکتا ہے عیسائی سے نکاح کر لے، تیسری نسل وہ خود عیسائی بن جائے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، بٹ حالات ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ سٹوریز بہت بری تھی وہاں کی، کہ لوگ جو ہیں بچوں کے ان کے ریلیشن شپ بالکل اچھے میں نے نہیں دیکھا، اس لیے میں نے تقریباً جگہ لیکچرس یہی دیا بچوں کے تعلقات کے تعلق سے۔